یزید جب تخت نشین ہوتا ہے اسے یہ فکر ہوتی ہے امام حسین، عبداللہ بن زبیر، عبداللہ بن عمر، عبداللہ ابن عباس یہ میری بیعت کریں۔ وہ ولید بن عقبہ کو لکھتا ہے ہر صورت میں ان کی بیعت لو، اگر بیعت نہ لیں تو ان پر سختی کریں۔ حضرت امام حسین کو بلاوا آتا ہے کہ آپ کو دارالامارت میں گورنر ہاؤس میں بلوایا جا رہا ہے۔ ولید بن عقبہ کا پیغام آپ کو پہنچتا ہے۔ آپ نے فرمایا اس وقت جو پیغام آیا ہے وہ کسی خطرے سے خالی نہیں ہے۔ کچھ سواروں کو ساتھ لیا، کہا تم دارالامارت کے باہر کھڑے رہنا، اگر میری آواز بلند ہوئی تو تم اندر آ جانا ورنہ باہر ہی انتظار کرنا۔ ولید بن عقبہ نے کہا یزید آپ سے بیعت کا مطالبہ کرتا ہے۔ امام حسین نے کہا میں یوں چھپ کر بیعت نہیں کر سکتا، اور آپ واپس پلٹے۔ مروان نے ولید بن عقبہ سے کہا یہ موقع ہے، جانے نہ دیجیے گا، انہیں یہیں ہی قتل کر دیا جائے۔ امام حسین نے یہ بات سن لی۔ امام حسین انہی قدموں کے بل واپس پلٹے اور مروان سے مخاطب ہو کر کہا مروان کیا بول رہا ہے؟ وہ خاموش ہو گیا۔ فرمایا تو جانتا نہیں میں کون ہوں؟ میں حسین ہوں، علی کا بیٹا ہوں، میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نواسا ہوں، ہمارے گھر میں قرآن اترتا رہا ہے۔ یزید شرابی ہے، مسلمانوں کا قاتل ہے، میں ڈنکے کی چوٹ پہ یزید کی بیعت سے انکار کرتا ہوں۔ واپس آئے، سیدہ زینب سے ملے، کہا مدینے کو چھوڑنا پڑے گا۔ زینب علیہ السلام نے کہا کیوں چھوڑنا پڑے گا؟ تو انہوں نے کہا یزید بیعت لینے کو کہہ رہا ہے، میں کسی صورت بھی بیعت نہیں کروں گا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مدینہ ہمارے خون سے لالائے زار بنے گا۔ میں نہیں چاہتا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر نور کی حرمت پامال ہو۔ پھر حسین ابن علی نے آخری حاضری نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے پہ دی۔ وہ اس بار کا علم رکھتے تھے کہ دوبارہ وہ اس شہر نہیں آ سکیں گے۔ محمد بن حنفیہ کے علاوہ خاندان نبوت کے جتنے لوگ تھے سب نے شہر مدینہ کو الوداع کہا اور مکہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ 3 شعبان کو مکہ پہنچتے ہیں، ادھر کوفیوں کے خطوط آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ امام حسین مسلم بن عقیل کو صورتحال معلوم کرنے کے لیے بھیج دیتے ہیں۔ 40,000 کوفی آپ کے ہاتھ پہ بیعت کر دیتے ہیں۔ ادھر 25 سال پیدل چل کر حج کرنے والے امام حسین 8 ذی الحجہ کو احرام باندھتے ہیں، لیکن آپ کو پتہ چلتا ہے حاجیوں کے روپ میں قاتل چھپے ہیں، تو اس حج کو عمرے میں بدل دیتے ہیں۔ آپ کے دوست عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن عباس سب روکتے ہیں۔ کوفی کبھی وفا نہیں کرتے۔ آپ کے والد کو وہاں شہید کیا گیا، لیکن آپ نے کہا میرے غم گسارو مجھے جانے دو، مجھے نانا کے دین کی ڈوبتی کشتی کو بچانے دو۔ میں چاہتا ہوں کہ دنیا پہ وفا کا نام رہ جائے، میں رہوں نہ رہوں پر عظمت اسلام رہ جائے۔ میں نہیں جاتا تو نبی کے گھر کی آن جاتی ہے، تمہارا دین جاتا ہے، میری غیرت ایمان جاتی ہے۔ امام حسین چلتے ہیں، ابھی راستے میں ہی پہنچتے ہیں تو خبر آتی ہے کہ کوفے والوں نے بے وفائی کر دی، مسلم بن عقیل کو شہید کر دیا گیا۔ کوفے والے بیعتیں توڑنے لگے۔ جب امام حسین مسجد کوفہ میں نماز کے لیے کھڑے ہوئے تو 40,000 لوگ آپ کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے۔ جب آپ نے سلام پھیرا تو پیچھے کوئی نہیں بچا تھا۔ لوگوں نے اپنے اپنے دروازے بھی بند کر دیے تاکہ مسلمہ بن عقیل ہمارے گھر میں نہ آئیں اور ہم تشدد کا شکار نہ ہو جائیں۔ مسلم بن عقیل بے دردی سے شہید کر دیے جاتے ہیں۔ امام حسین کے سب دوستوں نے کہا کہ حسین حالات بدل گئے ہیں، اب ہمیں واپس چلے جانا چاہیے۔ حضرت امام حسین نے کچھ سوچ بچار کے بعد فیصلہ کیا
کہ ہم آگے بڑھیں گے۔ دوستوں نے کہا وہ آپ کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کریں گے۔ امام حسین نے ایک خطبہ ارشاد کیا، لوگوں جو تم مجھے بتا رہے ہو مجھے اچھی طرح معلوم ہے، کیونکہ امام حسین کی شہادت کی خبر ان کے پیدا ہونے سے پہلے ہی خاندان نبوت میں عام تھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات جبرائیل آمین نے بتائی تھی جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ محبت کر رہے تھے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا یہ بیٹا عرض طف میں شہید کر دیا جائے گا۔ حضرت امام حسین نے اپنے خون سے حق اور باطل کے درمیان ایک لکیر کھینچی۔ پھر یوں ہوا 7 محرم سے 10 محرم تک پانی بند کر لیا گیا۔ امام حسین صبر کرتے رہے۔ شب عاشور اپنے تمام چاہنے والوں کو ایک خیمے میں بلوایا اور کہا، اے مجھ سے پیار کرنے والوں، یہ جو فوج کھڑی ہے یہ سب میرے نانا کے دین کے دشمن ہیں، ان سب کو میرا خون چاہیے، میرا سر چاہیے، میں تم سب کے لیے حجت تمام کرتا ہوں، ان کو تم سے کچھ لینا دینا نہیں ہے، تم جاؤ اپنے گاؤں واپس چلے جاؤ، تمہاری جنت کا ضامن میں ہوں۔ بس یہ کہنا تھا۔ سب امام حسین کو حسرت کی نگاہ سے دیکھتے رہے۔ شاید تمہیں آنکھوں کی شرم نے رو کے رکھا ہے، عباس چراغ بجھا دو۔ چراغ کا بجھنا تھا۔ امام حسین نے کہا، جاؤ اپنے اپنے شہر واپس چلے جاؤ، تمہاری جنت کا ضامن میں ہوں۔ امام حسین نے جیسے ہی چراغ جلایا، کیا دیکھا، سب کے سب تلواریں گردن پر رکھ کر کہتے ہیں، اے ہمارے امام حسین، آپ کو چھوڑ کر کیسے جائیں؟ نہ ہمیں جنت کا لالچ ہے، نہ جانوں کا خوف ہے، صرف اتنا بتائیں، جب روز محشر آپ کے نانا پوچھیں گے میرے نواسے کو ایسے ہی چھوڑ دیا، آپ کی والدہ پوچھیں گی کہ میرے بیٹے کو تلواروں کے بیچ میں اکیلا چھوڑ دیا، تو ہم کیا جواب دیں گے؟ ہمیں آپ کے قدموں پہ قربان ہونا ہے۔ بس 10 محرم کا سورج طلوع ہوا۔ امام حسین نے کہا، علی اکبر اذان دو۔ علی اکبر کی اذان سے صحرائے کربلا گونج اٹھا اور نماز فجر میں ہی امام حسین پر حملہ ہو چکا۔ ایک ایک امام حسین کے قدموں پر قربان ہوتا گیا۔ علی اکبر نے کہا، مجھے بھی اجازت دیں تاکہ میں آپ کے قدموں پر قربان ہو جاؤں۔ امام حسین نے فرمایا، جا اکبر، اللہ کے دین پر قربان ہو جاؤ۔ بس جیسے ہی گھوڑے کی زین سے زمین پر آتے ہیں، امام حسین علی اکبر کے پاس آتے ہیں، دیکھتے ہیں جوان بیٹا 18 سال کا علی اکبر، کہتے ہیں، بابا میرے سینے میں بہت تکلیف ہے۔ جیسے ہی سینے کے ہاتھ کو ہٹانا تھا، امام حسین دیکھتے ہیں ایک برچھی ہے جو علی اکبر کے کلیجے میں جا لگی ہے۔ بس ہاتھوں سے برچھی کو پکڑا اور آسمان کی طرف نگاہ کر کے کہا، اے دادا ابراہیم، دیکھ لیں جب آپ قربانی کر رہے تھے آپ کی آنکھوں پر پٹی بندھی ہوئی تھی، دیکھیں میرے دادا ابراہیم میں کس طرح قربانی دیتا ہوں۔ بس اللہ اکبر کہہ کر جیسے ہی برچھی کو نکالا، علی اکبر تڑپنے لگے۔ برچھی کے ساتھ ساتھ علی اکبر کا کلیجہ امام حسین کے ہاتھوں میں آ گیا۔ خون اکبر کو لے کر کہتے ہیں، اے اللہ قبول کرنا، تیرے اسلام کے لیے میں نے اکبر بھی قربان کر دیا۔ اور آخری حجت تمام کرتے ہیں، فوج یزید کے سامنے کہتے ہیں، ہے کوئی میری مدد کرنے والا؟ سوئے ہوئے ضمیر خاموش رہے۔ پھر امام حسین نے اپنے 6 ماہ کے علی اصغر کو میدان میں لے آتے ہیں اور کہتے ہیں، اے لوگو، اگر تمہاری جنگ ہے تو میرے نانا کے دین سے ہے، اگر تمہاری نفرت ہے تو میرے والد علی سے ہے، مجھ سے ہے۔ اس 6 ماہ کے بچے نے کیا گوایا؟ اس کا کیا قصور ہے؟ 3 دن پانی نہ پینے کی وجہ سے اس کی ماں کا دودھ خشک ہو گیا ہے، بس چند قطرے اسے پانی پلاؤ۔ تو کسی ظالم نے کہا، اصغر اگر خود پانی مانگے گا تو ہم اسے پانی پلائیں گے۔ جیسے ہی امام حسین نے کہا، اصغر پانی مانگو، تو
اتنے میں یہ سننا تھا۔ عمر بن سعد نے کہا، حرملہ جلدی عسکر کا نشانہ لے اور اس کا کام تمام کر، یہ آلِ رسول ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ آج عسکر پانی مانگ لے گا، اور اگر عسکر کی معصوم آواز فوج یزید تک پہنچی تو سب کے سب لوگ ہمارے خلاف ہو جائیں گے۔ اور جس تیر سے جانوروں کا شکار کیا جاتا تھا، ایک 6 ماہ کے بچے پر وہ تیر چلایا گیا، اس تیر کی 3 نوکیں تھیں، ایک علی اصغر کے کان پہ لگی، ایک گلے پہ لگی اور ایک کمر پہ لگی، اور تیر اتنا باری تھا جہاں جہاں تیر جا رہا تھا اصغر بھی وہاں وہاں جا رہے تھے۔ تیر علی اصغر کو چیر کر امام حسین کے بازو پر لگا۔ امام حسین نے جیسے ہی اپنے معصوم اصغر کو دیکھا، کچھ خون نکلا، کچھ ماں کا دودھ علی اصغر کے جسم سے نکلا۔ امام حسین نے اس خون کو لے کر آسمان کی طرف پھینکنا چاہا، آسمان رونے لگا، زمین تڑپنے لگی۔ وہ خون اصغر اپنے چہرے پر مل دیا اور کہا، روز محشر میں اپنے نانا کو دکھاؤں گا کہ نانا آپ کے دین کے لیے میں نے علی اصغر کس طرح قربان کیا۔ بس امام حسین تنہا رہ گئے اور آ کر سید الساجدین زین العابدین کو نصیحت کرتے ہیں کہ اے سجاد، نماز قضا نہ کرنا، قدم قدم پہ صداقت کو بیان کرتے رہنا، اپنی بہنوں سے بیٹیوں سے الوداع کہہ کر میدان میں آتے ہیں اور کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں، اور جو ہی میدان میں آتے ہیں، سامنے آتے ہیں، سب کو فی النار کرتے جاتے ہیں۔ بس سب نے یہ مل کر فیصلہ کیا، یہ عباس کا بھائی ہے، علی کا بیٹا ہے، رسول اللہ کا نواسہ ہے، اس سے کوئی جیت نہیں سکتا۔ دور چلے جاؤ اور دور سے تیر چلاؤ، پتھر چلاؤ تاکہ حسین گھوڑے کی زمین پر آ جائیں۔ تیروں کی برسات ہوئی۔ نبی کا نواسہ جب گھوڑے کی زین سے زمین پر آئے، زبان پر آہ بھی نہ تھی، آتے ہی پیشانی سجدے میں رکھتے ہیں اور کہتے ہیں، اے میرے مالک، حسین تیری تقدیر پہ راضی ہے، تو بھی حسین پہ راضی ہے۔ اس نواسے پہ محمد مصطفیٰ کو ناز ہے، اس نے وہ سجدہ کیا جس پہ خدا کو ناز ہے۔ امام حسین کا سر انور دست قاتل نے تب کاٹا جب وہ سجدے میں چکا ہوا تھا۔ یزید نے کہا، بیعت لوں گا۔ امام حسین نے کہا، کبھی نہیں، یہ سر کٹ سکتا ہے، جھک نہیں سکتا۔ سر کٹ کر نیزے کی نوک پہ چڑھایا گیا، لیکن لشکر یزید سے آواز آئی، یہ کیسا سر ہے جو آج بھی بلند ہے؟ حسین آج بھی سجدے میں ہے۔ یہ تھا حسین ابن علی کا سجدہ۔